रीडिंग करते हैं। डिटेल रीडिंग के लिए जो सबसे पहला स्टेप होता है वो हाथ की साख्त को देखा जाता है। सबसे पहले हम इस हाथ की साख्त को देखते हैं तो हथेली जो है ये स्क्वायर है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो बड़े अमली ज़िंदगी वाले होते हैं, हकीकत पसंदाना होते हैं, अच्छे ताजिर होते हैं, मेहनती होते हैं और मजहबी होते हैं, सच्चे होते हैं। और उंगलियां जो हैं वो लंबी हैं। तो ऐसे लोग रहम दिल होते हैं, इनके अंदर सोचने समझने की सलाहियत बहुत अच्छी होती है और ये बड़े मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं। अगर हम इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन बनाएं, स्क्वायर हथेली और लंबी उंगलियां, तो ये एयर हैंड कहलाता है। तो एयर हैंड वाले लोग जो होते हैं ये बड़े हकीकत पसंदाना होते हैं, तजर्बाती होते हैं, सोचने समझने की सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है और ये शाज़ व नादिर ही बोल्ड होते हैं, यानी कि ये बड़े ठंडे मिजाज के लोग होते हैं। ये अपने जज्बात दूसरों के सामने आयान नहीं करते। इनकी सोचने समझने की और चीज़ों को देखने की तरीक़ाकार जो होता है ये इनका अपना नुक्ता नज़र होता है। ये दूसरे की बताई हुई चीज़ों पर अमल कम ही करते हैं, मगर इनके अंदर सीखने की सलाहियत बहुत अच्छी होती है। इस वजह से ये बहुत अच्छे तालिब इल्म होते हैं। हर वक्त ये ख़यालात की दुनिया में गुम रहते हैं। मवासलात और टेक्नोलॉजी में इनकी दिलचस्पी बहुत ज़्यादा होती है और ये जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के साथ ख़ुद को अपडेट रखते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं वो अदबी शोबों में ज़्यादा पाए जाते हैं। अमूमन कोई टीचर होता है या मौसीकार भी अमूमन हमने ऐसे देखे हैं। और अमूमन इनकी जो ज़िंदगी होती है ये जज्बाती तो होते हैं, मगर ये अपने जज्बात दूसरों के सामने अयान नहीं करते और ये बड़े तख्लीकी लोग होते हैं। और बड़े बड़े जो म्यूज़िक कंपोज़र होते हैं या टेक्नीशियंस होते हैं जो किसी भी चीज़ को तख्लीक करते हैं, तो उनका हाथ जो होता है वो एयर हैंड होता है। हाथ देखने के बाद हाथ की साख्त को देखने के बाद जो दूसरा स्टेप होता है वो होता है अंगूठे का। अगर इस अंगूठे को देखें, अंगूठा पीछे की तरफ कर्व्ड है तो इसको फ्लेक्सिबल अंगूठा कहा जाता है। ये लोग समाजी तौर पर बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक होते हैं और हमेशा इनके जहन के अंदर नए नए ख़यालात आते रहते हैं और ये वक्त के साथ साथ अपने आप को ढालते रहते हैं और ये वक्त के साथ बदलते रहते हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा वसी नज़र होते हैं, जज्बाती होते हैं और ये रवायती असूल व ज़वाबित को नापसंद करते हैं और दूसरों के जज्बात और एहसासात के साथ बहुत ज़्यादा हमदर्दी रखते हैं। और ये फितरत के बहुत ज़्यादा सखी होते हैं, जज्बाती होते हैं, मगर ये लोगों की माली मदद बहुत ज़्यादा करते हैं और हर शख्स की ये मदद करते हैं और ये अच्छे मंसूबा बंदी भी करते हैं और तनाज़ात से ये हमेशा दूर रहते हैं। अगर हम इस अंगूठे की पहली पोर को देखें तो पहली पोर बहुत ज़्यादा लंबी है, तो ये मजबूत क़ुव्वत इरादी को ज़ाहिर कर रही है। और दूसरी पोर देखें तो ये भी बहुत ज़्यादा लंबी है, तो ये लॉजिक को ज़ाहिर कर रही है कि ये जो बात करते हैं वो लॉजिक के साथ करते हैं। अगर अंगूठे का और शहादत की उंगली का फ़ासला देखा जाए तो ये फ़ासला काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ज़हीन और फ़याज़ होते हैं। और अगर उंगलियों के दरमियान फ़ासला देखा जाए तो ये ना इतना ज़्यादा है ना ये इतना कम है, ये बिल्कुल मुनासिब फ़ासला है। मगर सबसे छोटी उंगली के दरमियान फ़ासला काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो बड़े आज़ाद होते हैं और गैर रवायती फ़ितरत के लोग होते हैं और ये माशरे के असूलों पर बहुत कम चलते हैं। और इसके अलावा अगर देखें जो सबसे छोटी उंगली है इसका फ़ासला जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो अमूमन ऐसे लोग जो होते हैं, रिंग फिंगर और सबसे छोटी उंगली के दरमियान फ़ासला काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसे लोग बगावत के लिए पैदा होते हैं। ये मुकम्मल तौर पर ख़ुद मुख्तार होते हैं और ये अपने ऊपर पुख्ता यकीन रखते हैं। ये दूसरों पर भरोसा कम ही करते हैं। ये अपनी दुनिया के रहनुमा खुद ही होते हैं और इनकी तबीयत में थोड़ी सी चहचहाट भी होती है और ये लोग भीड़ में भी नुमाया नज़र आते हैं। और इनकी फ़ितरत जो होती है बहुत ज़्यादा तफरी वाली होती है, अच्छा हंसी मजाक करते हैं दोस्तों के साथ, ये बहुत ज़्यादा
مل جل کر رہتے ہیں، اور قریبی لوگ کو کبھی یہ نظر انداز نہیں کرتے۔ اگر ہم شہادت کی انگلی کو دیکھیں تو یہ رنگ فنگر سے بڑی ہے۔ تو اگر شہادت کی انگلی رنگ فنگر سے بڑی ہو تو ایسے لوگوں میں قائدانہ صلاحیتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور یہ لوگ خاندان اور اپنے قریبی دوستوں کو اچھا مشورہ دیتے ہیں، ان کی رہنمائی بہت زیادہ کرتے ہیں، اور یہ بڑے ایماندار ہوتے ہیں، اور اپنی سیدھی سادی سادگی کی وجہ سے یہ بہت زیادہ عزت کماتے ہیں، اور یہ رسک ٹیکنگ صلاحیت ان کے اندر کافی زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ سب سے بڑی انگلی مذہبی رویے کو ظاہر کر رہی ہے، اور اچھی سمجھ بوجھ کو ظاہر کر رہی ہے، اور جو رنگ فنگر ہے یہ علم و ادب کے ساتھ لگاؤ کو ظاہر کر رہی ہے، اور اس کے بعد جو سب سے چھوٹی انگلی ہے یہ کمیونیکیشن سکلز کو ظاہر کر رہی ہے کہ ایسے لوگوں کی کمیونیکیشن سکلز کافی زیادہ اچھی ہے، اور یہ اچھے طالب علم ہوتے ہیں۔ اگر ہم انگلیوں کی پوروں کو دیکھیں تو درمیانی پورے جو ہیں وہ باقی پوروں کی نسبت قدرے تھوڑی سی لمبی ہیں، تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ جسمانی راحت اور آرام کے دلداں ہوتے ہیں۔ سائنس اور صنعت و تجارت کے ساتھ ان کے کی بہت زیادہ لگاؤ ہوتی ہے، اور یہ بڑے اچھے دوست اور قابل اعتماد مرد ہوتے ہیں، اور یہ بڑے اچھے شہری ہوتے ہیں۔ اور انگلیوں کی تیسری پوروں پر عمودی خط پائے جاتے ہیں، تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بڑے دوست مزاج ہوتے ہیں، معاشرے میں ان کی بڑی اچھی ریپوٹیشن ہوتی ہے، اور یہ لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں، یہ لوگوں کی بڑی مدد کرتے ہیں، اس وجہ سے ان کا معاشرے کے ساتھ کمیونیکیشن بڑا کمال کا ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ابھاروں کی۔ اگر ہم ابھاروں کی بات کریں تو پہلے چار ابھار جو ہیں یہ بس مناسب پرگوشت ہیں، مگر ماؤنٹ آف وینس بھی ڈپریسڈ ہے اور ماؤنٹ آف مون بھی ڈپریسڈ ہے۔ اگر ہم ڈسکس کریں ماؤنٹ آف جوپیٹر کو، اگر ماؤنٹ آف جوپیٹر اچھی طرح پرگوشت ہو تو ایسے لوگ بڑے باشعور ہوتے ہیں، احساس والے ہوتے ہیں، اور بلند آرزو والے ہوتے ہیں، دوسروں کا احترام کرتے ہیں، اعلیٰ ظرف والے ہوتے ہیں، حوصلہ مند ہوتے ہیں، اچھی زندگی گزارتے ہیں۔ اور اگر یہ ابھار تھوڑا سا پست ہو، جیسے کہ اس ہاتھ پر یہ نہ زیادہ پست ہے نہ زیادہ پرگوشت ہے، تو یہ تھوڑا بہت طبیعت میں سستی کاہلی کو ظاہر کر رہا ہے۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں ماؤنٹ آف سیٹرن کی، اگر ماؤنٹ آف سیٹرن اچھی طرح پرگوشت ہو تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے تنہائی پسند ہوتے ہیں، اگر یہ ضرورت سے زیادہ پرگوشت ہو، اور اگر یہ بالکل بھی پرگوشت نہ ہو تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ تنگ دستی میں زندگی گزارتے ہیں، مگر یہاں پر ابھار جو ہے بالکل مناسب پرگوشت ہے، تو یہ ایک اچھی خوشحال زندگی کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس ابھار کو کہتے ہیں ماؤنٹ آف سن، یعنی کہ سورج کا ابھار۔ اگر یہ ابھار مناسب ہو اور اپنے مقام پر موجود ہو تو ایسے لوگ شعر و ادب، فنون لطیفہ کے ساتھ ان کا بہت زیادہ لگاؤ ہوتا ہے، اور اگر یہ ابھار بہت زیادہ بڑا ہو تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ مادہ پرست ہوتے ہیں، فضول خرچ ہوتے ہیں، نمود و نمائش میں زندگی گزارتے ہیں، عیش و عشرت کے بہت زیادہ پجاری ہوتے ہیں، مگر یہاں ابھار یہ مناسب ہے تو یہ مناسب اچھی شہرت کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس ابھار کا نام ہے ماؤنٹ آف مرکری، اور اس کو سونے کی چڑیا کا ابھار بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ کمیونیکیشن سکلز کو ظاہر کرتا ہے، اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ لگاؤ کو ظاہر کرتا ہے، سیر و سیاحت کو یہ ظاہر کرتا ہے۔ اگر یہ ابھار بہت زیادہ بڑا ہو جائے تو ایسے لوگ بڑے دھوکے باز ہوتے ہیں، مکار ہوتے ہیں، فریبی ہوتے ہیں، اور چوری کرتے ہیں اور ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ اور اگر یہ ابھار بہت زیادہ ڈپریسڈ ہو جائے، بالکل ڈپریسڈ ہو، یہاں پر ابھار ہی نہ ہو، تو ایسے لوگ تھوڑے سے تنگ نظر ہوتے ہیں، اور ان کے اندر ہمت بھی بہت زیادہ کم ہوتی ہے، مگر یہ ابھار بھی تھوڑا سا پستی ہے، تو یہ بھائی جو ہیں تھوڑی سی تنگ نظر بھی کہہ لیں، ان کے اندر ہمت کی کمی بھی کافی زیادہ ہے۔ مون ہے، یعنی کہ چاند کا ابھار، یہ اگر مناسب ہو تو پاکیزگی، طہارت اور وجدان کو ظاہر کرتا ہے،
اور اگر یہ ابھار ڈپریسڈ ہو، جیسے کہ اس ہاتھ کے اوپر یہ ڈپریسڈ ہے، تو یہ بد مزاجی کہہ لیں، توہم پرستی کہہ لیں، غم پسندی کہہ لیں، بے اطمینانی، ڈر، خوف اور زندگی کی لذت سے یہ شخص جو ہوتا ہے وہ بالکل بیزار ہوتا ہے۔ یوں سمجھ لیں یہ شدید قسم کی انگزائٹی اور ڈپریشن میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اسی ہاتھ کے اوپر اگر ہم غور سے دیکھیں تو ماؤٹ آف مون کے اوپر یہ آڑی ترچھی لکیریں پائی جاتی ہیں، تو یہ ڈپریشن کو ظاہر کر رہا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ یہ بھائی اپنا کسی نفسیاتی ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں تاکہ یہ اس ڈپریشن سے نکل سکیں۔ یہ ابھار ماؤٹ آف وینس ہے۔ ماؤٹ آف وینس مرد اور عورت دونوں کے ہاتھ کے اوپر پرگوشت ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ ابھار پرگوشت نہیں ہوگا تو اس شخص کی اولاد نہیں ہوگی، اور اس کے اوپر آڑی ترچھی لکیریں ہونا اور سپیڈ بریکر شیپ ہونا، جیسے کہ اگر ہم اس ہاتھ کو دیکھیں تو اس ہاتھ کی جو شیپ ہے یہ سپیڈ بریکر شیپ ہے، یہ انگوٹھے کی سیدھ میں آ رہا ہے، تو اس شخص کو جنسی طور پر کسی نہ کسی مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، اور یقیناً ان کو سپرم کاؤنٹ کا مسئلہ ہوگا۔ اگر ہاتھ پر فیملی رنگ کو دیکھا جائے تو فیملی رنگ بھی ہاتھ پر موجود نہیں ہے، اور ماؤٹ آف وینس بھی ڈپریسڈ ہے، تو یقیناً سپرم کاؤنٹ یا اولاد کے حوالے سے کسی نہ کسی مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس لکیر کو مارس لائن کہا جاتا ہے، اور اس لکیر کو زندگی کی لکیر کہا جاتا ہے۔ زندگی کی لکیر آخر میں دو شاخہ ہو رہی ہے، تو یہ ابراڈ ٹریول کو ظاہر کر رہی ہے، اور مارس لائن جو ہے یہ سیفٹی لائن ہوتی ہے، یہ زندگی کو محفوظ بناتی ہے۔ اس کے بعد اگر زندگی کی لکیر کو دیکھیں شروع میں، تو یہ جزیرے دار ہے، اور اس کے اوپر چھوٹی چھوٹی شاخیں ہیں، تو بچپن کوئی اتنا خاص نہیں گزرا، ذہنی طور پر یہ کسی نہ کسی قسم کی بے چینی یا پریشانی میں رہے ہوں گے، اور مگر بڑھتی عمر میں بھی کوئی ذہنی حالت اتنی ٹھیک نہیں ہوئی، کیونکہ دماغ کی لکیر ڈاؤن ورڈ ہے اور ہاتھ پر الرجی لائن ہے۔ ڈاؤن ورڈ ہونا یہ ڈپریشن کو ظاہر کرتا ہے، حالات کا مقابلہ نہ کرنے کو ظاہر کرتا ہے، اور بے چین طبیعت کو یہ ظاہر کرتا ہے۔ اور اس لکیر کو جو میں نے ماؤٹ آف وینس سے نکل کر ماؤٹ آف اس طرف جا رہی ہے مون کی طرف، تو اس لکیر کو الرجی لائن کہا جاتا ہے۔ تو الرجی لائن کہہ لیں، اردو میں خط عیاشی کہہ لیں، تو یہ کسی نہ کسی قسم کی لت کو ظاہر کرتی ہے۔ سگریٹ کی لت کہہ لیں یا مسٹربیشن کی لت کہہ لیں، چائے، کافی، موبائل، کسی قسم کی الرجی کہہ لیں کہ انسان کو اس چیز کی لت لگ جاتی ہے اور اس سے چھٹکارا پانا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس لائن کو الرجی لائن کہا جاتا ہے۔ ان لائنز کو اپرچونٹیز لائنز کہا جاتا ہے، کہ اور دوست احباب کی لائنز بھی کہا جاتا ہے کہ زندگی میں آپ کو مختلف قسم کی اپرچونٹیز آپ ملتی رہیں گی، اور یہ آپ کی فیٹ لائن ہے۔ تو کریئر آپ کا اچھا ہے، اور دماغ کی لکیر آپ کی مگر ڈاؤن ورڈ ہے، اور یہ آپ کی دل کی لکیر ہے۔ دل کی لکیر سیمیان لائن بھی ان کو کہہ سکتے ہیں۔ اب بات کی جائے ہارٹ لائن کی، یہ لکیر ہارٹ لائن کہلاتی ہے، اور اس لکیر کی ایک لائن نکل کر ماؤٹ آف جوپیٹر کی طرف جا رہی ہے، تو ایسے لوگ دل کے بڑے سچے اور بڑے محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور یہ ہے قسمت کی لکیر۔ قسمت کی لکیر اس قدر کوئی شاندار لکیر نہیں ہے، یہ شکستہ لکیر ہے، البتہ ابراڈ ٹریول کے بہت زیادہ چانسز ہاتھ کے اوپر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے ماؤٹ آف سن، ماؤٹ آف سن کے اوپر ایک سٹار موجود ہے، تو امید کی جا سکتی ہے کہ یہ اچھی شہرت حاصل کریں گے۔